تو ایک شاعر ہیں، وہ شاعر ان دانتوں کے ناموں اور ان کی تعداد کو ایک نظم میں جمع کیا ہے انہوں نے۔ تو وہ نظم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 2، ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قرا ازراس انہی کو، زواحق ہیں 4 اور تواحن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یوزفل اسلامک نالج میں آپ کا خیر مقدم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے سبق میں ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ یعنی کہ استعاذہ اور بسملہ کا بیان پڑھا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ دانتوں کے نام پڑھیں گے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ قرآن کریم کے لیے ہم تجوید پڑھ رہے ہیں، تو تجوید میں دانتوں کے نام کا یعنی قرآن سے دانتوں کا کیا تعلق، یا تجوید سے دانتوں کا کیا تعلق؟ اس کا جواب میں آپ کو اسی ویڈیو میں آگے دیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو ہر ایک بات اچھے سے سمجھاؤں گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جو چیز ہے، قرآن کریم کو 2 طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور دوسرے طریقہ یہ ہے کہ تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ لوگ قرآن کریم کو 2 طریقے سے پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ اور تجوید کے بغیر۔ جو لوگ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تجوید کی رعایت کرتے ہوئے حروف کی، مخارج کی، کون سا حرف کیسے ادا ہوگا، اس کی کیا صفات ہیں، کیا طریقے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی وہ رعایت کرتے ہوئے پڑھتا ہے، اور جس طرح قرآن کریم نازل ہوا ہے اسی طریقے سے وہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے بنا تجوید کے، بنا کسی قواعد و ضوابط کے، جس طرح آیا اسی طرح پڑھ دیا۔ تو اب آپ جانیے کہ اس میں کیا فرق ہوا۔ جس شخص نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھا، اس کا جو مقصد ہے عبادت کا، تلاوت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، رضا جوئی کے لیے، تو اس نے اس کو پورا کیا۔ لیکن جن حضرات نے بنا تجوید کے قرآن کریم پڑھا، جیسے آیا ایسے ہی پڑھ دیا، نہ حروف کا صحیح تلفظ، نہ مخارج کا، نہ کسی چیز کا صحیح طریقہ، تو اس نے بیچ میں ایسی غلطیاں بھی کر دی کہ جس میں وہ گنہگار ہو گیا، اور جس میں معنی رد و بدل ہو گئے، اور اس نے اپنے اوپر، حالانکہ وہ ثواب کی نیت سے قرآن کریم کو پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اس طریقے سے قرآن کریم پڑھا، اس طریقے سے اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی کہ وہ ثواب کے بدلے گناہ اپنے کھاتے میں لکھوا گیا۔ اب آپ جانیں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہماری نیت تو صاف ہے، ہمیں جو جزا ملے گی وہ ہماری نیت کے مطابق ملے گی، ہماری نیت ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی، خوشنودی حاصل کرنے کی، عبادت کرنے کی، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اگرچہ ہم اس کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، لیکن ہم عبادت تو کرتے ہیں، تو ہمیں گناہ کیسے، ہمیں تو ثواب ہی ملنے ہیں۔ تو اس کو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ بھائی صاحب، آپ نے وضو کیا، آپ وضو کر کے مسجد میں داخل ہو گئے، آپ نے نیت بھی باندھی ہے، لیکن آپ نے نیت باندھتے وقت کوئی تلفظ نہیں کہا، کوئی مطلب اللہ اکبر نہیں کہا، تکبیر نہیں پڑھی، کچھ نہیں، آپ گئے مسجد کی طرف کھڑا ہو کے ایسے کر کے کھڑے ہو گئے، تو جیسے آپ سیدھا کرتے ہیں ویسے شکل نما کر کے آپ واپس آ گئے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے نماز پڑھی یا آپ نے فرض ادا کر دیا، کیونکہ اس نے کچھ نہیں پڑھا۔ وہ صرف مسجد میں گیا، اس نے ایسے کر کے بنا اللہ اکبر کہے ایسے ہاتھ باندھ لیے، رکوع میں گیا، سجدہ کیا، کچھ پڑھا نہیں، کچھ نہیں، صرف جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ویسے کر کے آ گیا، اور ایسے ہی کرتا رہا 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کبھی نماز ادا کی ہے۔ تو یہی طریقہ، کیونکہ اس کو سیکھنی چاہیے تھی، وہ دنیا میں آیا تھا، اس کو سیکھنی تھی، اس کے اوپر فرض عین تھا کہ وہ نماز کو سیکھتا، ان اسباق کو سیکھتا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا، جو قرآن کریم وہ نماز میں پڑھتا اس کو بھی پڑھتا، اس کو سیکھتا کیسے پڑھا جائے۔ تو وہی مثال ہے اس کی کہ اگر وہ نیت اس کی ٹھیک ہے، نیت تو درست ہے، نیت تو نماز پڑھنے کی بھی درست تھی، لیکن پڑھا کیسے، طریقہ کیسے تھا اس کا، تو نماز درست نہیں ہوئی۔ اسی طرح جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کا قرآن کریم کو سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے، تو وہ قرآن کریم کو نہیں سیکھتا، یہاں اس کی نیت کام نہیں آنے والی۔ نیت کام آئے گی، لیکن کب؟ جب اس کی نیت کے ساتھ ساتھ اس کا جو پڑھنا ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ہو، خالی نیت پہ کچھ نہیں چلتا۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دوں
کہ جب آپ قرآن کریم کو تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں، یعنی ان کے مخارج اور ان تمام چیزوں کی جو صفات ہیں ان کو ادا کیے بغیر بنا ان کی رعایت کیے ہوئے پڑھتے ہیں، تو آپ کتنی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے قاف اور یہ ہے کاف، یہ ایسے بھی لکھا جاتا ہے اور ایسے بھی لکھا جاتا ہے، یہ دونوں ایک ہیں، یہ الگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس قاف کے پڑھنے کا طریقہ ہے قاف، قاف تھوڑا موٹی آواز میں، اور یہ ہے کاف پتلی آواز میں۔ اب جب ہم حروف تہجی کو ادا کرتے ہیں، ان کے ادا کرتے وقت کن کن چیزوں کا ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے جب یہ ادا ہوتے ہیں؟ ہمارے دانت جو ہیں، یہ دانتوں کا استعمال بھی اس میں ہوتا ہے، زبان کا استعمال ہوتا ہے، ہونٹوں کا استعمال ہوتا ہے، اور گلے کا استعمال ہوتا ہے، یعنی حلق کا۔ تو ان چیزوں کو، حلق کو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہے وسط حلق، بیچ والا ہوا وسط حلق، ادنائے حلق اور اقصائے حلق۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، ادنائے حلق، وسط حلق اور اقصائے حلق۔ دوسرا ہوا زبان، زبان کے بھی 2-3 حصے ہیں، نوک، بیچ، کنارہ، دائیں سائڈ، بائیں سائڈ، دائیں طرف، بائیں طرف، یہ چیزیں ہیں۔ ہونٹوں کے 2 حصے ہیں، تری والا حصہ ہوا اندر والا، خشکی والا حصہ ہوا یہ باہر والا۔ لیکن دانتوں کے ناموں کو ہم نہیں جانتے، تو اسی لیے آج ہم دانتوں کے ناموں کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں جو حروف ادا کرنے ہیں ان کے مخرج معلوم کرنے ہیں، وہ مخرج معلوم کرنا صحیح طریقے سے ہمیں آ جائے۔ وہ تب آئے گا جب ہمیں دانتوں کے نام معلوم ہوں گے کہ کون سا حرف کس دانت کے ساتھ زبان ٹکراتی ہے یا کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ادا ہوتے ہیں۔ اس لیے دانتوں کا سیکھنا، دانتوں کے ناموں کو سیکھنا پہلے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے کہ کون سا حرف کس مخرج سے، اس کا کیا مخرج ہے، وہ کیسے ادا ہوتا ہے۔ تو میں مثال دے رہا تھا قاف اور کاف کی۔ اس قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ۔ زبان کے 3 حصے ہوتے ہیں، یہ زبان ہے، یہ اس کی نوک ہے، یہ اس کا بیچ کا حصہ ہے، اور یہ اس کا آخری حصہ ہے یعنی جڑ ہے۔ تو زبان، بیچ اور جڑ، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں زبان کی۔ تو سب سے پہلے جو ہم قاف پڑھتے ہیں، اس میں زبان کی جڑ جو ہے یہ ٹکراتی ہے اوپر تالو سے۔ تو جب یہ تالو سے ٹکراتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، نقطے والا قاف، قاف، قاف آپ ادا کر کے دیکھیں، زبان کی جڑ اوپر تالو سے ٹکراتی ہے، تو یہ اس کا مخرج ہے۔ اب اس کاف کا کیا مخرج ہے؟ اس کاف کا مخرج ہے زبان کی بیچ کا حصہ، جو بیچ والا حصہ تھا یہ اوپر تالو سے ٹکراتا ہے۔ اس کاف میں جڑ ٹکراتی تھی، اس کاف میں بیچ کا حصہ جو اوپر تالو سے ٹکراتا ہے، اور نرمی کے ساتھ یہ کاف ادا ہوتا ہے، کاف۔ اب آپ نے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا، تو جب آپ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کرو گے پڑھنے میں، ادائیگی میں، تو دیکھیں آپ مطلب جو اس کا، جو آپ آیت پڑھیں گے یا جو بھی کچھ پڑھیں گے، تو اس میں آپ ترجمہ جو اس کا ہوتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ اب میں آپ کو قرآن کریم سے ایک مثال دیتا ہوں۔ سورہ کہف میں ایک جگہ پر آیا ہوا ہے، ہم لکھ دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سورہ کہف کی آیت لکھی، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، تو یہ کلبہم ہے، کلبہم۔ اب اگر اس کو ہم اس قاف سے پڑھتے ہیں قلبہم، تو اس کا ترجمہ غلط ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی کہیں گے کہ سَيَقُولُونَ، کہ وان قریب کہیں گے، ثَلَاثَةٌ، کہ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ 3 تھے، رابعہم کلبہم، اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ایک بات سمجھیں، قاف سے قلبن ہوا دل، اور چھوٹے کاف سے قلبن ہوا کتا۔ اب یہاں پر ان کو کہنا ہے، اس آیت کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ابھی کہیں گے کہ جو اصحاب کہف ہیں، اصحاب کہف کی بات چل رہی ہے، اصحاب کہف 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے، کیونکہ چھوٹے کاف سے قلبن پڑھنا ہے آپ کو، قلبن۔ لیکن جب آپ قلبن پڑھیں گے بڑے کاف سے، آپ نے چھوٹے کاف کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا، مخرج کے ساتھ نہیں پڑھا، جیسے قلبن پڑھ دیا، تو آپ نے یہاں پر کیا پڑھ دیا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا دل تھا، جب آپ نے بڑے کاف سے پڑھا۔ قرآن کریم کے کہنے کا مطلب ہے کہ سَيَقُولُونَ، کہ ان قریب وہ لوگ کہیں گے، ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، کہ وہ 3 تھے، یعنی اصحاب کہف 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا۔ لیکن آپ نے اس کاف کو زبان کی جڑ سے ادا کیا، قاف پڑھا، قلبہم، تو اس کا ترجمے میں کتے کی جگہ دل آ گیا، اور چوتھا ان کا دل تھا، تو کتنا ترجمہ غلط ہو گیا۔ آپ نے نیت کی تھی قرآن کریم پڑھنے کی کہ ہم عبادت کریں گے، ہمیں ثواب ملے گا، لیکن آپ نے بنا تجوید کے پڑھا تو آپ کو ثواب کے بدلے گناہ ہوا۔ تو اس چیز کو آپ خود سمجھ لیں، تو ان چیزوں کو آپ سمجھیں، کیونکہ ہم یہ جو بھی طریقے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ دانتوں کے نام ہیں
یا جو بھی جیسے اعوذ باللہ ہے، آگے ہم اور سی بہت سی چیزیں پڑھیں گے، تو یہ ہم تمام اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، تو ان چیزوں کا تعلق قرآن کریم کے صحیح پڑھنے سے ہے، تو اس لیے ہم ان تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمیں جو گلا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا حلق جو ہے ہمارا، حلق کے 3 حصے ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، زبان کے بھی حصے معلوم ہیں، ہونٹ کے بھی، لیکن دانتوں کے نام نہیں ہیں، اس لیے ہمیں دانتوں کے نام جاننے ہیں۔ ثنایا کون سا دانت ہے، رباعی کون سا ہے، زواحق کون سا ہے، طواحن کون سا ہے، نواجز کون سا ہے، یہ کون کون سے دانت ہیں، ان کو پڑھنا ہے، ان کو سیکھنا ہے، تب جا کے ہمیں مخرج معلوم کرنے کا طریقہ آ جائے گا، مخرج معلوم ہوگا کہ کس حرف کا کیا مخرج ہے، کیسے ادا ہوتا ہے، جس سے ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھیں گے۔ لہٰذا آج ہم پڑھیں گے دانتوں کے نام، کل دانت کتنے ہیں، کس دانت کا کیا نام ہے، ان تمام کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو ہم ادھر لکھ دیتے ہیں دانتوں کے نام، کل دانت کتنے ہیں، 32 دانت ہیں، انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کے منہ کا جبڑا ہے، یعنی کہ اوپر والا جبڑا، نیچے والا جبڑا، جس میں دانت لگے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم بنا دیتے ہیں دانت۔ تو یہ انسان کے منہ کا جبڑا ہے، یہ اوپر والے دانت ہیں اور یہ نیچے والے دانت ہیں۔ اب آپ سمجھیں، انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر 16 نیچے۔ اب آپ جو یہ دانت دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے والے نیچے کے 2 دانت اور اسی طرح سامنے والے اوپر کے 2 دانت جیسے یہ ہیں، یہ سامنے کے اوپر کے 2 دانت اور یہ سامنے کے نیچے کے 2 دانت، ان چاروں دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ تو یہ جو چاروں کے چاروں دانت ہیں، ان کو کہتے ہیں ثنایا، سا نون الف یا الف، ثنایا۔ ثنایا کے 4 دانت ہیں، 2 اوپر والے 2 نیچے والے۔ پھر جو اوپر والے 2 دانت ہیں، ان کو ثنایا علیا کہتے ہیں، ثنایا علیا، ثنایا علیا کہتے ہیں اوپر والوں کو، ثنایا علیا کہتے ہیں اوپر والے دانتوں کو۔ یہ کتنے ہیں، 2 ہیں۔ اور نیچے کے جو سامنے کے 2 دانت ہیں، یہ نیچے والے، ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، ثنایا سفلا۔ اب ہم نے کیا پڑھا کہ انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہیں، 16 اوپر کے 16 نیچے، اور جو سامنے کے 2 دانت ہیں اوپر والے اور 2 نیچے والے، ان چاروں دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ اب اوپر والے 2 دانت، ثنایا کے جو اوپر والے 2 دانت ہیں، ان کو ثنایا علیا، نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اب ثنایا کے برابر میں دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، جیسے یہ آگے بیچ والے ثنایا 2 ہیں، ادھر بھی 2 ہیں، اب ایک یہ دانت اس کے برابر کا، ایک یہ اور ایک یہ 4 دانت۔ ان 4 دانتوں کو کیا کہا جاتا ہے، ان ثنایا کے برابر میں جو 4 دانت ہیں، ان کو رباعیات کہا جاتا ہے، رباعیات۔ تو یہ ثنایا کے جو 4 دانت ہیں اوپر نیچے 2 2، تو ان کے برابر میں ایک ادھر ایک ادھر، ایک نیچے ایک ادھر، تو یہ 4 دانت کیا ہیں، رباعیات کہا جاتا ہے ان کو۔ تو ہم نے ثنایا پڑھا، اب دوسرے نمبر پہ ہیں رباعیات۔ یہ کتنے دانت ہیں، یہ بھی 4 دانت ہیں۔ تو ان رباعیات کے برابر میں پھر 4 دانت اور ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے، انیاب۔ یہ 3 اور 4، ان کو کہا جاتا ہے انیاب۔ تو ہم ادھر لکھیں گے انیاب۔ انیاب کے کتنے دانت ہیں، 4۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نوٹ کر لیں کہ کل انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر 16 نیچے۔ سامنے کے چوڑے سے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، 2 اوپر والوں کو ثنایا علیا اور 2 نیچے والوں کو ثنایا سفلا۔ پھر ان ثنایا کے برابر میں چاروں طرف اوپر نیچے ایک ایک، ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ پھر ان رباعیات کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ تو یہ انیاب دانت جو ہیں، یہ نوکیلے دانت ہیں، جو ہمارے یہ بیچ میں سے لے کے تیسرے نمبر پہ جو دانت ہے، یہ والا نوکیلا دانت ہے، اس کو کہتے ہیں انیاب۔ اب آپ نے یہ 3 چیزیں نوٹ کر لی، اب چلتے ہیں اس سے آگے والے دانتوں کی طرف۔ تو انیاب ہم نے ثنایا بھی پڑھ لیے، ثنایا بھی پڑھ لیے، رباعیات بھی پڑھ لیے اور انیاب بھی پڑھ لیے۔ اب ہم نے انیاب بھی پڑھ لیے، انیاب بھی 4 دانت ہیں، ایک ایک کر کے چاروں طرف،
اور اس کے بعد آتے ہیں زواحق. یہ والے دانت ہیں زواحق، ایک یہ، اسی طرح یہاں سے ایک اور یہاں سے ایک، ان کو کہتے ہیں زواحق. تو چوتھے نمبر پہ کیا آیا؟ چوتھے نمبر پہ آئے زواحق. زواحق کتنے دانت ہیں؟ چار دانت زواحق بھی ہیں. تو زواحق کون سے ہیں؟ جو کہ انیاب کے بعد ہیں. پہلے آئے ثنایا کے 2 دانت، یہ والے، یا نیچے کے 2 ایسے ہی، ثنایا کے برابر ہوا ایک کا دانت ادھر، اسی طرح نیچے بھی چاروں طرف ایک ایک. یہ ہوئے کون سے؟ رباعیات کے بعد کون سا ایک دانت ہے چاروں طرف ایک ایک؟ انیاب کے بعد پھر سے ایک ایک چاروں طرف کون سے دانت ہیں؟ زواحق کے بعد والے 4 دانت جو بچتے ہیں، دائیں بھی بائیں بھی اوپر نیچے چاروں طرف جو 4 دانت بچتے ہیں، ان میں سے یہ والے 3، یہ جو 3 ہیں، یہاں سے بھی، اسی طرح یہاں سے بھی 3 دانت اور یہاں سے بھی 3 دانت. تو یہ جو 3 دانت بچتے ہیں، ان تینوں دانتوں کو کہتے ہیں طواحن، یعنی یہ 12 دانت آتے ہیں. 3 یہاں سے، 3 ادھر، 3 یہاں، 3 یہاں، اوپر کے 3 ہو گئے 6، نیچے کے 3 ادھر، 3 دائیں 3 بائیں، ہو گئے 6 12 دانت. تو طواحن اب کتنے ہوئے؟ 12 دانت. طواحن کے بعد آخر میں ایک ایک دانت بچتا ہے، چاروں طرف ایک ایک دانت. ان کو کہتے ہیں، یہاں سے آپ دیکھیں ایک دانت ایک ایک، ان کو کہتے ہیں نواجز. نواجز کتنے دانت ہیں؟ 4 دانت. 4 دانت ہوئے نواجز. اب آپ آسان طریقے سے سمجھیں، انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر 16 نیچے. ان 16 میں سے پہلے جو 4 آتے ہیں، 2 اوپر والے سامنے کے، 2 نیچے والے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثنایا. چاروں کو ثنایا کہا جاتا ہے. پھر اوپر والے 2 کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، نیچے والے 2 کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے. ہو گئے 4. یہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں 4 دانت ہو گئے یہ، پلس اسی ثنایا کے بعد چاروں طرف ایک ایک دانت جو ان کے بغل میں ہے، ان کو رباعیات کہا جاتا ہے. تو ہو گئے پلس رباعیات کے بھی 4 دانت. رباعیات کے بعد میں ان کے بغل میں، ہر ایک دانت کے بغل میں ایک ایک دانت اور ہے جو کہ نوکیلا ہے، نوک والا ہے، اس کو کہتے ہیں انیاب. ہو گئے 4 دانت وہ بھی. تو انیاب کے بعد میں دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، یعنی انیاب جو دانت ہیں ان کے بغل میں 4 دانت اور ہیں، ایک ایک کر کے چاروں طرف، ان کو زواحق کہا جاتا ہے. پھر زواحق کے بعد جو ہے، بعد میں بغل میں 3 دانت دائیں سائڈ، 3 بائیں، 3 اوپر 3 نیچے. اسی طرح یہ 12 دانت بنتے ہیں، 3 3 3 3. تو ان 12 دانتوں کو طواحن کہا جاتا ہے. تو ہم اس کو کریں گے 12. اس کے بعد طواحن کے بعد ایک ایک دانت بچتا ہے چاروں طرف. تو یہ 4 دانت اور ہوئے، تو ان کو کہتے ہیں نواجز. تو یہ ہوئے 4 دانت. اب آپ ان کا ٹوٹل کریں، یہ بنتے ہیں پورے، تو یہ 32 دانت ہوئے برابر. آپ نے ان کو سمجھا کہ کون سا دانت کہاں پر ہے، کس دانت کو کیا کہا جاتا ہے. اب آپ جب قرآن کریم کے لیے جب آپ تجوید پڑھو گے، جب آپ مخارج پڑھو گے، تو فار ایگزامپل وہاں پر آئے گا سا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ. سا آپ دیکھیں، زبان کی نوک ثنایا علیہ جو اوپر والے دانت ہیں ان کے کنارے سے ملتی ہے سا. اور تا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ تا. آپ دیکھیں زبان کی نوک ثنایا علیہ جو ان کی جڑ سے، اندر سے جڑ سے ٹکراتی ہے تو تا ادا ہوتا ہے، تا. تو اسی طرح ہمیں بقیہ جو بھی حروف ہیں، تمام حروف کے مخارج کو سمجھنا ہے. ان دانتوں کے نام کو یاد کر کے ان کو سمجھنا ہے. تو ایک شاعر ہیں، وہ شاعر ان دانتوں کے ناموں اور ان کی تعداد کو ایک نظم میں جمع کیا ہے انہوں نے. تو وہ نظم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 ہیں، انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرہ ازراس انہی کو. زواحق ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2. تو یہ ان کی نظم ہے، جس کو اگر یہ انسان یاد کر لے تو اس سے ان دانتوں کے نام بھی یاد ہو جاتے ہیں اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سے دانت کہاں پر ہیں. تو یہ جو 3 قسم کے دانت ہیں، زواحق، طواحن، نواجز، یہ جو آخر کے دانت ہیں جن کو اردو میں ہم ڈاڑے کہتے ہیں، یہ آخر کے 20 دانتوں کو عربی میں ازراس کہا جاتا ہے
اور اردو میں ڈھاڑیں تو یہ کون سے ہیں؟ زواحق، تواہن، نواجز۔ زواحق 4، تواہن 12 اور نواجز بھی 4۔ تو ان کو آپ اچھے سے یاد کریں، کیونکہ جب یہ آپ کو یاد ہوں گے تو آگے جا کے آپ ان کے مخارج کو سمجھ لیں گے حروف کے، اور ان کو اچھے سے پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ ان ویڈیوز کو اچھے سے دیکھیں، اور اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔